بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. وقال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالی ہمارا خالق و مالک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی اس دنیا کو وجود بخشا. اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو دینے والا ہے اور ہر چیز کو ختم کرنے والا بھی اللہ ہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز عطا کرنا چاہے تو تمام مخلوق مل کر اسے روک نہیں سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز نہیں دینا چاہے تو تمام مخلوق مل کر اسے روک نہیں سکتی. اس لیے ہمیں صرف اللہ ہی سے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اپنی حاجات، ضروریات اللہ ہی سے مانگیں. لہٰذا دعا کی اہمیت، دعا کی فضیلت ہی کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزو دوستو، دعا بہت بڑی چیز ہے. حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادات کا مغز ہے. الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے. جتنی عبادات ہیں ان میں دعا کا ایک ممتاز مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ خود دعا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اللہ نہ مانگنے والوں پر ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے پروردگار نے اس بات کا حکم دیا کہ ادعونی، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے دعا مانگو. استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اور اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ہم سے دعا نہیں کرتے، ہماری عبادات نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے وقال ادعونی یستجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو لوگ تکبر کی بنا پر، فرمایا کہ تکبر کی بنا پر ہماری عبادت سے غفلت برتتے ہیں تو میں ان کو ذلیل اور رسوا کر کے جہنم میں داخل کروں. الامان والحفیظ، کہ اللہ کا اتنا تاکیدی حکم دعا کرنے کا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے من فتح لہو منکم باب الدعاء فتح لکم ابواب الرحمہ. حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا تو گویا کہ وہ ایسا ہے کہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے. کہ آج ہم دعا کو معمولی سمجھتے ہیں، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اور اللہ تعالیٰ دعا نہ کرنے والے پر ناراض ہوتا ہے، غصے کا اظہار فرماتا ہے. میرے عزیزو دوستو، اگر کوئی سائل، کوئی مانگنے والا کسی سخی کے دروازے پہ جائے، کسی مالدار کے گھر پہ جائے اور اس کے بارے میں مشہور ہو کہ وہ فلاں سخی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا،
تو اب سوچئے کوئی اس کے گھر سے خالی ہاتھ آئے گا؟ اور جو سخیوں کا سخی ہے، داتاؤں کا داتا ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے، ہر مالدار کو، ہر غریب کو، کہ ہر چھوٹے کو، ہر بڑے کو، ہر جاندار کو جو اللہ رزق دیتا ہے، جو اللہ نے زندگی دی، فرمایا وہ اللہ خود حکم دے رہا ہے ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کیا کرو، اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر دعا کیا کرو۔ کہ آپ نے فرمایا حدیث کے اندر کہ تم سے پہلے کسی امت میں 3 شخص سفر پر نکلے، وہ لوگ چلتے گئے، رات کا موقع آیا، رات کا وقت آیا، انہوں نے دیکھا رات گزارنی ہے، انہوں نے غار کو دیکھا، ایک پہاڑ کو دیکھا، انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم رات میں یہیں قیام کریں گے اور صبح کو اپنی منزل پر نکلیں گے۔ لہذا وہ تینوں حضرات اس غار کے اندر ٹھہر گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جیسے ہی وہ اس غار کے اندر گئے، اوپر سے ایک بڑی چٹان لڑکی اور اس نے غار کے دروازے کو بند کر لیا۔ اب غار سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، وہی بند ہو گیا۔ ان تمام لوگوں کو اپنی موت سامنے دکھنے لگی۔ اب ان میں سے کسی نے کہا کہ اب تمہارے پاس نجات کا اور یہاں سے بچنے کا صرف ایک ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک اعمال کے ذریعے دعا کرو۔ لہذا پہلے شخص نے دعا کری کہ اے اللہ، میرے بوڑھے والدین تھے، میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا، ان کی اطاعت کیا کرتا تھا، اور یہ میرا معمول تھا کہ میں پہلے ان کو کھانا کھلاتا، دودھ پلاتا، اور اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتا تھا۔ اس نے کہا اے اللہ، ایک دن میں چارے کی تلاش میں مویشیوں کو لے کر بہت دور نکل گیا، اور مجھے آنے میں بہت دیر ہو گئی۔ میں رات میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے بوڑھے والدین سو چکے ہیں۔ میں نے جانوروں کا دودھ دھویا اور میں اپنے والدین کی خدمت میں لے کر گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سو چکے ہیں۔ میں نے انہیں اٹھانا اور ان کی نیند خراب کرنا میں نے صحیح نہیں سمجھا، اور میں ان کے بیدار ہونے تک وہیں کھڑا رہا، اور اس وقت میرے بیوی اور میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے اور وہ رو رہے تھے، لیکن میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے بوڑھے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ اب اس میں ایک ادب یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کوئی بڑا سو رہا ہو، کوئی ہمارے والدین سو رہے ہوں یا کوئی بڑا سو رہا ہو، تو اسے اس کی نیند خراب کرنا نہیں چاہیے، الا کہ کوئی شرعی عذر ہو، نماز کا وقت ہو یا کوئی اہم مسئلہ ہو، فرمایا کہ بغیر کسی شرعی عذر کے جگانا یہ آداب کے خلاف ہے۔ تو اس نے کہا اے اللہ، میں کھڑا رہا، اور صبح کھڑے کھڑے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی۔ اس وقت میرے والدین جگے اور میں نے ان کو دودھ پیش کیا، انہوں نے دودھ پیا، اور اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو دودھ پلایا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تو اے اللہ اس چٹان کو یہاں سے ہٹا دے۔ لہذا وہ چٹان تھوڑی سی کھسک گئی، لیکن اتنی کھسکی کہ نکلنے کی جگہ نہیں ہوئی۔ اب دوسرے نے دعا کری، اے اللہ، تو جانتا تھا میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس کو بہت پسند کیا کرتا تھا اور میں اس سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ فقر نے اور بھوک نے اور محتاجگی نے اس کو میرے پاس لانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے مجھ سے مال کا مطالبہ کیا، پیسوں کا یا بھوک کا مطالبہ کیا، تو میں نے اپنی نفسانی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ بیچاری مجبور تھی، وہ آمادہ ہو گئی۔ جب میں اس پر قابو پا چکا تو اس نے کہا اللہ کے بندے اللہ سے ڈر،
اس کی آواز میں یہ سوچ تھا، اس نے اس ڈر سے وہ بات کہی کہ میں گناہ سے رک گیا اور میں گناہ سے بچ گیا، اور میں نے وہ تمام مال اس کو دے دیا اور کہا کہ تجھے اب کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے کہنا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام، اگر میں اس گناہ سے صرف تیری رضا کے لیے بچا، تیرے ڈر سے بچا، تو اے اللہ تو اس چٹان کو ہم سے ہٹا دے۔ لہٰذا اس کی دعا کی برکت سے چٹان تھوڑی اور کھسک گئی، لیکن اتنی نہیں کہ وہ نکل جائیں۔ اب تیسرے شخص نے دعا کری، اس نے کہا اے اللہ، میں نے کچھ مزدوروں کو اجرت پر رکھا، کام کرنے کے لیے رکھا، ان میں سے ایک مزدور شام کو اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کو اپنے کاروبار میں لگا لیا، گایوں کے اندر، بکریوں کے اندر، مویشیوں میں لگا لیا، اونٹ میں لگا دیا۔ ایک مدت کے بعد وہ بندہ آیا، وہ مزدور آیا اور اس نے کہا اے فلاں، میں تمہارا فلاں مزدور ہوں، میری مزدوری دے دو۔ اس نے کہا بالکل، یہ تمام اونٹ، یہ تمام گائیں، یہ تمام بکریاں جو تم دیکھ رہے ہو، یہ سب تمہاری اجرت ہے، تم اس کو لے لو۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، مجھ سے مذاق نہ کرو۔ اس نے کہا میں سچ کہتا ہوں، میں نے تمہاری اجرت کو اس کاروبار کے اندر لگایا اور اللہ نے اس میں اتنی برکت دی کہ یہ تمام کے تمام جو مویشی ہیں سب تمہارے ہیں۔ لہٰذا وہ ان تمام مویشیوں کو لے کر چلا گیا اور اس سے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا، اے اللہ اس چٹان کو ہم سے ہٹا دے۔ لہٰذا ان تینوں کی اس عمل کی اپنے عمل خیر کی برکت سے وہ چٹان اس دروازے سے ہٹ گئی اور وہ لوگ بعافیت اس غار سے نکل گئے۔ میں عزیز و دوستو، اعمال خیر جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اندر بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بندہ اگر آپ نے کسی عمل خیر کے ذریعے سے دعا کرے، اس کو واسطہ بنا کر دعا کرے، اپنی نمازوں کو واسطہ بنا کر، روزوں کو، زکوٰۃ کو، حج کو، یا ایسے ہی کسی ایسے نیک عمل کو وہ ذریعہ بنا کر دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف ہم دعا کرتے رہتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے عزیزو دوستو، یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ دعا قبول ہونا کسے کہتے ہیں، کہ دعا کی قبولیت کی تین چیزیں ہیں۔ ہم نے اگر کوئی چیز مانگی، یا تو اللہ تعالیٰ ننوعاً وہی چیز عطا کر دیتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ہم پر آنے والی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی کو ہٹا دیتے ہیں، کوئی بیماری کو ہٹا دیتے ہیں، کسی حادثے کو ہٹا دیتے ہیں۔ ہمارے قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر جائیں گے اور ہم جو ہے جامع مسجد کی طرف جائیں گے اور ایک گاڑی آئے گی اور ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ہمارے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے، ہمارے پیر ٹوٹ جائیں گے۔ یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، لیکن پتہ نہیں کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس حادثے کو تبدیل کر دیا۔ کہ حدیث میں آتا ہے کہ تقدیر کے فیصلے کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدلتی۔ اسے فرمایا کہ مظلوم کو دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی رابطہ نہیں، کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، چاہے وہ مظلوم مسلمان ہو، چاہے مظلوم غیر مسلم ہو۔ فرمایا کہ اتقو، کہ بچو مظلوم کو دعا سے۔ میں عزیزو دوستو، ایک بات اور قابل لحاظ ہے کہ دعا کی قبولیت میں ایک اہم ترین چیز وہ عقل طیب کا ہے، حلال روزی کا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے ان اللہ طیب، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اس چیز کا حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں، اے میرے رسولوں، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو خوب جانتا ہے۔ اور اللہ نے یہی حکم عام لوگوں کو بھی دیا، عام مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ بھی
جو کھائیں اور جو کمائیں، فرمایا کہ وہ حلال رزق کمائیں اور حلال مال کمائیں، اس لیے کہ حلال رزق اور حلال کمائی سے اللہ تعالیٰ کے جو عمل ہوں گے اللہ ان اعمال کو قبول کرے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، اس کے کپڑوں پر گرد اور غبار ہے، اور وہ شخص آسمان کی طرف ہاتھ کر دعا کرتا ہے، یا ربی مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کی پرورش حرام غذا سے کی گئی ہے، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اس لیے دعا کی قبولیت میں ایک اہم ترین چیز وہ عقل طیب، عقل حلال کا ہے کہ ہمارے پیٹ میں جو روزی جا رہی ہے، جو لقمہ جا رہا ہے، وہ آیا کہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ مشتبہات تو نہیں، حلال فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اس کے بیچ کے درمیان جو چیزیں مشتبہات ہیں، ہمیں تو مشتبہ جو چیزیں ہیں ان سے ہی بچنے کا حکم دیا گیا۔ اسی میں عزیز و دوستو، ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ ہماری دعاؤں کے اندر جان پڑے، اس کے لیے بنیادی طور پر ہمیں ہماری کمائیوں پر غور کرنا ہے، ہمارے اس پر غور کرنا ہے۔ ہم اگر اپنے بچوں کو مشتبہ چیزیں کھلائیں گے تو ان کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی اور ان کی بھی عبادات قبول نہیں ہوگی۔ ایسے ہی عزیز و دوستو، آج ہم ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ہم کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم ہر فرض نماز کے بعد دعا کا اہتمام کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اور تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، لہٰذا ہم ایک دعا کو اللہ سے کریں اور بار بار کریں اور مایوس نہ ہوں۔ ہم لوگ مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور دعا نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دعا نہ کرنے والے پر اللہ کا غصہ اور اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تمام لوگ دعاؤں کو اہتمام کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک ضروری اعلان سنیے گا۔ الحمدللہ آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے، جیسا کہ ہر سال